نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. یہ قرآن ہدایت، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضابطہ حیات دے کر بھیجا ہے، کتاب زندگی ہے. جب تک ہمارا ایمان اس پر نہیں ہوگا، ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ بات پہ وسط ہونی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ جو کتاب ہدایت دی ہے، یہ ذکر میں نے دیا ہے، جو قرآن دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو، اس کی حفاظت میں نے اپنے ذمہ لی ہے. جب ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہمارے لیے دے دی. ہم نے دن رات اس کو پڑھا، اس کا علم وافر مقدار میں ہم نے اس کو یاد کیا. جب یاد آدمی کر لیتا ہے، اس کو مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سن کر اس کو سمجھتا ہے، یا جس طریقے سے بھی سمجھتا ہے انسان، اس کے اندر یہ علم آ گیا. اس کے مفہوم کو، اس کی کتاب کو پڑھا اور اس کے نام کے ادارے بھی بنائے. اے اللہ، تو نے یہ ہمارے لیے نازل کیا ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے میں نے کتاب ادارے چلانے ہیں، اپنے کام کرنے ہیں، اس کتاب کو پھیلانا ہے. اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے جس بندے نے اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں نے سمجھانا ہے، اور جس کو پہنچے گی بات اور وہ بھی آگے لوگوں کو سمجھائے گا. جب اس کی ایجوکیشن مکمل ہو جائے گی، اور باقی جو علوم میں یہ ہیں، جتنے بھی علوم ہیں اس کتاب کے تحت ہی ہیں، یہ قرآن کے تحت. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ہمارے لیے دیے، ہمیں یہ جسم دیا، ہمیں ہوا دی، ہمارے رزق دیا. یہ ساری چیزیں جو ہاتھ ہم ہلا رہے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر ہم شمار کرنا چاہیں ایک نعمت، مثلا یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو کتنی دفعہ، ہزاروں دفعہ بندہ ہلا رہا ہے، یہ ایک نعمت ہے، اس کو بار بار بندہ ہلا رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہل رہی ہے. اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ علم ہمارے پاس آ گیا، وافر مقدار میں آ گیا، اور جب جو آج کل جو ٹیکنالوجی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس کی دیا ہوا ذہن ہے، اس کے ذریعے سے ہم آ رہے ہیں. اور اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو آگے بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، وہ من بالغ، جس کو یہ بات پہنچے وہ آگے پہنچائے. اس کے علم کے آ جانے کے بعد نمبر ایک بات، اگر آدمی اس نے اتنا پڑھا ہے، اس نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، دوسری تعلیم حاصل کی ہے، طب کی تعلیم حاصل کی ہے، اگر اس شخص کو اپنی تعلیم کے اوپر اعتماد نہیں، یقین نہیں، تو پھر بندہ وہ بزدل ہوتا ہے. اس کنفیوز بندہ جو ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہوتا. اس کے سامنے حرام آ گیا ہے، اس نے حرام کو چھوڑ دینا ہے، قلیل چیز کو اس نے چوز کرنا ہے. اس کے سامنے کوئی بات اس نے کی ہے تو وہ بے شک اس کے خلاف جا رہی ہے، وہ کہے گا جی یہ بات میں نے کی ہے، یہ کانٹریکٹ میں نے کی ہے، یہ وعدہ میں نے کی ہے، یہ مورل ہسٹری ہے، یہ مورل لا ہے، جو پوری دنیا کا یہ ٹروتھ ہے. جھوٹ نہیں بولنا، بد دیانتی نہیں کرنی، عہد کی پامالی نہیں کرنی، عہد کو پورا کرنا ہے. اگر وہ اس کا اپنے اس بات کے اوپر وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا، وہ بزدل انسان ہوتا ہے. اور اس تعلیم کو جو اس کو ملی ہے، رب العزت نے اس کو دی ہے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کا ابلاغ آگے کرنے کے لیے ہر طرح کا ذرائع ہے. ٹیکنالوجی ہے، دوسری چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اس وقت ممکن ذرائع تھے، ان کے ذریعے لوگوں کو خط لکھے، دوسرے ممالک کے لوگوں کو خط لکھے، دوسرے بادشاہوں کو خط لکھے، اور ہر طریقے سریے بھیجے، لوگوں کو بھیجا. اپنی حیثیت کے مطابق انسان کو اس کو ابلاغ کرنا چاہیے. دوسری بات، اتنا علم حاصل کرنے کے بعد
اگر آدمی جو یہ اس بات کی تبلیغ کر رہا ہے اس کا اپنا کریکٹر ہی صحیح نہیں ہے، اس کا اپنا تزکیہ ہی صحیح نہیں ہے، اس سے اس آدمی کا سب سے برا حال ہے وہ ایک جو سمجھیے کہ ایک جو گیند ہوتا ہے، جو گندگی کا وہ ڈھیر ہے، اتنا علم پڑھ لینے کے بعد، اتنا حاصل کرنے کے بعد، اور اس کو اپنے علم پر اعتماد نہیں اور اپنے کریکٹر کا بھی ڈھیلا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بد دیانتی کرتا ہے، عہد کی پامالی کرتا ہے، پروسیس کا اچھے سلوک نہیں ہے، جو بات کہتا ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتا، اس سے تبلیغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ تبلیغ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ان کو وارن کر رہی، بھائی میں رسول بن کے آ گیا ہوں، پہلے میں عام بندہ تھا، جب کتاب اتری عام بندے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گیا، اور اپنی پچھلی زندگی کا کریکٹر بھی پیش کیا۔ اس وقت ابھی تک کا آپ کے اوپر رسالت نہیں اتری تھی، 40 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہے، لیکن لوگوں نے اس بات کی گواہی دی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کھولا، بد دیانتی نہیں کی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ کریکٹر ہے، جو بندہ کریکٹر لیس ہے، جو جھوٹا ہے، بد دیانت ہے، اگر اس نے عدل حضرت عمر سے نہیں سیکھا اور صدیقیت حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں سیکھی، شجاعت حضرت علی سے نہیں سیکھی، اس کے علم کا تیلے کا بھی فائدہ نہیں ہے، وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جب اس کا کریکٹر ہی نہیں صحیح، اس کا تزکیہ دیکھیں آپ جب بھی کہیں جاتے تو وہ کریکٹر، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہمیں دے جی، عام لوگ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ جی کریکٹر، اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئے، یعنی اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جتنا انسان علم حاصل کرتا ہے، اگر علم کا اس کا علم اور اس کی زبان، اس کا کریکٹر اس کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ بندہ بد دیانت ہے اور وہ بندہ بے ایمان ہے، اور اس کا دنیا میں بھی وہ تباہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی تباہ ہوتا ہے۔ یہ مورل لا ہے، یہ آدمی جھوٹ نہیں بول لگا، بد دیانتی نہیں کرے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، بد دیانتی نہیں کری، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ دھوکہ کرے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آخرت پر بھی اور اللہ پر بھی، اور وہ دھوکہ دیتے، کس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش کا اس میں ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مومنین کو، حالانکہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنی جان کو، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی، میں نے جھوٹ بول کر فلاں کے ساتھ مکر اور چال چلی ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں یہ آیات کافی ساری، شروع میں دیکھیں، شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہے مومنین کے 4-5 آیات میں بیان کی، پھر کافروں کے لیے 2 باتیں بیان کری کہ پھر آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ جو دھوکہ دینے والے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو ایک جگہ بیٹھتے ہیں دوسری جگہ پہ اور کچھ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان لوگوں نے ضلالت خرید لی ہے، ہدایت کے بدلے انہوں نے لوگوں نے ضلالت خریدی ہے اور یہ واپس نہیں آئیں گے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، ان کو ہدایت آئے گی بھی نہیں۔ یہ دیکھنا ہر انسان نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنے وَلِلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَۃٌ، ہر انسان کو اپنا پتہ ہے میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ اگر انسان کو، وہ انسان نہیں ہے جو اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میں نے کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر رہنا ہے کدھر رہنا ہے، اگر وہ سوچتا نہیں، اس میں سوچ یہ پیدا نہیں ہوتی، وہ انسان نہیں، اس کو ڈنگر کہا ہے، ڈنگروں سے بدتر کہا ہے، اور اس کے اتنا
اس علم حاصل کرنے کے باوجود تو قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے وہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ گدھے کی طرح ہیں اور اس سے بھی بدتر ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ کتنی بری مثال ہے جو میں ان لوگوں کے بارے میں پیش کر رہا ہوں. یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر وہ اپنے علم کے اوپر ان کو بھروسہ نہیں ہے اور اپنے علم کے خلاف بات کام کرتے ہیں تو وہ انسان نہیں، انسانوں سے بھی گیا گزرے ہیں، جانور نہیں ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرے ہیں. گدھے کی مثال دی اور ساتھ کہا یہ بری مثال ہے. جب بھی انسان بات کرے یا کلام کرے اپنے اللہ کی بتائی ہوئی جو ہدایت ہے، جو قرآن ہے، اس کے مطابق بات کرے گا تو تب کامیابی ہوگی، ورنہ کامیابی مشکل ہے. اگر اس کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسی سے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جو انسانی دماغ کے اندر بھی نہیں آ سکتی، وہ میں ان لوگوں کو انعامات دوں گا. پھر انسان فرشتے سے بھی اچھا اللہ اشرف بن جاتا ہے اگر اس کتاب کے اوپر عمل نہیں کرتا. اس کے وہ برا ترین مثالیں اس کی دی ہیں. اسی طرح یہود و نصارہ کے اللہ تعالیٰ رب العزت نے مثالیں دی ہیں. بھئی یہ لوگ اوپر سے لبادے پہنتے ہیں اور ان کا اندر خاک بھری ہوئی ہے، مٹی بھری ہے، یعنی قبریں سفید ہیں، اندر سے یہ کھوکھلے ہیں اور لوگوں کی امانتیں کھاتے ہیں، مچھر چھانٹتے ہیں اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زوردار بحثیں کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے خیانتیں یہ لوگ کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہا ہے جو بھی ہم بات کریں، جو سوچیں، جو کام کریں، اپنے ہر ایک سانس میں، ہر بات میں اللہ کے کلام کی بات ہو. اور جب ہم سوچیں گے تو لازماً ہمیں وہ آیت ہمارے سامنے آ جائے گی. اسی طرح کھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے انسانوں کے والا کا صرفنا ھذا القرآن، یہ میں نے پھیر پھیر کر مثالیں بیان کی کہ تاکہ انسان سمجھے. لیکن انسان بہت جھگڑالو ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اگر ادراک ہے علم کا، آج علم کی فراوانی ہے لیکن اس کا صحیح ہونے میں بہت زیادہ شک ہے. آدمی کو اپنا کریکٹر، اپنی سوچ اس میں پتہ ہونا چاہیے میں کدھر جا رہا ہوں، کدھر نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اس کے اوپر تدبر کرنے کی توفیق دے. یہی خزانہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی خزانہ نہیں ہے. یہی کامیابی ہے، یہی خیر ہے جو قرآن پاک ہے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بابرکت تب بنتا ہے کیونکہ اس پہ قرآن اترا ہے. وہ رات بابرکت تب بنتی ہے اس میں قرآن اترا ہے. یہ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کلام کسی انسان کی یہ صفت ہوتی ہے اور اس کلام کو کوئی بندہ جب ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے افضل اعلیٰ ترین مختر پیشوا امام الانبیاء ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور آپ کے دل کے اوپر یہ قرآن پاک اترا. اور جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے جب دل پہ اوپر اترا تو انسان کو روشنی نظر آتی ہے واضح، پھر اندھیرا نہیں چھٹتا. جب سورج اوپر ہو جاتا ہے تو سورج کے اوپر ہونے سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے. اسی طرح اس کی بات، اس کا قول پکا ہوتا ہے. وہ قرآن پاک کی جو بات ہوتی ہے وہ ہٹتی نہیں ہے. انسانوں کی باتیں ہٹ جاتی ہیں، وہ ایک بات کہہ کر مکر جاتا ہے کہیں میں نے نہیں کہی، لیکن اللہ کی بتائی ہوئی بات جو ہے نا وہ ہٹتی نہیں. جس طرح دو دریا یا سمندر یا نہر کے دو کنارے آپس میں نہیں مل سکتے، جس طرح اندھیرا اور روشنی آپس میں نہیں مل سکتی، اسی طریقے سے اللہ کی کلام کی جو بات ہے وہ ہٹ نہیں سکتی. وہ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. قرآن پاک کی یہ عظمت ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا. یہ چودھری صاحب آ گئے یا فلاں صاحب آ گئے ان کے ساتھ کمپرومائز لے دے کر والی بات اس میں نہیں ہے. جو بات ہے یہ اٹل ہے اور حقیقت ہے. اس اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. جو بھی ہم نے بات کرنی ہے، جو بھی سوچنا ہے، جو بھی اپنے ہم نے عمل کرنا ہے، یہ ہمارے لیے کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے. آگے جا کر انتخاب کرنا ہے کون سا گھر ہمیں لینا ہے، جنت لینی ہے یا جہنم لینی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اس کتاب کے اوپر. اور جب ہم کوشش کریں گے
سٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. پھر وہ ہم سے غلطی، ہمارا ہاتھ جو اللہ کو پسند ہے ادھر جائے گا، ہماری آنکھ ادھر جائے گی جو اللہ کو پسند ہے، ہماری زبان وہ بات کہے جو اللہ کو پسند ہے، ہمارے قدم ادھر چلیں گے جو اللہ کو پسند ہے. ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے. یہ بات معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. انسان کی جس کے اندر یہ بات نہیں آئے گی تو اس کو وہ ڈنگر سے بھی بدتر ہے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے ہر وقت، اور اسی کے اوپر جب ارادہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ خود بخود توفیق دے دیتے ہیں. لازم اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں انسان کی، جو سجدے میں گڑ گڑا کر اس کے آگے آدمی گڑ گڑاتا ہے اونچی آواز سے بھی، اور اس کے خوف سے اللہ تعالیٰ اس کی کروٹیں نہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف اور طمع کے لحاظ سے اس کے انسان کی کروٹیں نہیں بستروں پر لگتی. جس کو سمجھ اس کی آ جاتی ہے، وہ ہر وقت اس کا مہر ماوا جو ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی سے بتائی ہوئی کتاب کے مطابق ہوتا ہے. اور اس دنیا میں ہزاروں کئی لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اکثرہم جاہلون، یہ اکثر لوگ جاہل ہوں گے، یہ چند لوگ ہوں گے جو میرے بندے ہوں گے، صحیح میرے بندے دوسرے وہ بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. جو اس کا بندے بنیں گے، صحیح اس سے محبت کریں گے، اس کا کہنا مانیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا.